السلام علیکم۔ آزاد ویزا ایز پر مائی لاسٹ ویڈیو، آزاد ویزا کے حوالے سے بھی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ آزاد ویزا لینے کے بعد کیا مشکلات بنتی ہیں اور کون سے لوگ یہاں پہ آ کے آزاد ویزا کی طرف جاتے ہیں اور ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں اپنی مسٹیکس کی وجہ سے یہاں پہ آ کے، اور وہ جو مفاد پرست ٹولہ ہے یہاں پہ، جو لوگ اپنے صرف مفادات کو دیکھتے ہیں، دوسرے کے فیوچر کی طرف ان کا بالکل ہی کنسرن نہیں ہوتا، تو وہ لوگ پھر یہ ان کی ٹریپ میں آ کے یہاں پہ 10 سے 12 ہزار درہم لگا کے پھر بھی وداؤٹ جاب یو اے ای میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور ایون کمپنیز کو کالز کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں جابز دے دیں، ہمارے پاس ویزا ہے۔ سپوز سم ٹائم لوگوں کے پاس یہاں پہ لائسنس بھی ہوتا ہے، جیسے لائٹ ویکلز، ہیوی ویکلز، یا ڈرائیونگ لائسنس فار بائکس ہوتا ہے، لیکن کمپنیز اس کو نہیں ہائر کرتی۔ کیوں؟ ایک تو ان کی ڈیمانڈز ہائی ہوتی ہیں فار سیلری، کیونکہ انہوں نے آلریڈی بہت پیسہ خرچ کیا ہوتا ہے تو وہ اس کو کور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ سیکنڈ، کمپنیز کی یہ پالیسیز بالکل ہی نہیں ہوتی کہ ایک بندہ ہمارے پاس آئے، 2 مہینے 1 مہینہ کام کرے، اس کے بعد دوسری جگہ پہ اس کو تھوڑا سا بینیفٹ پلس میں ملے تو وہ ادھر نکل جائے۔ میں بارہا یہی لوگوں کو بولوں گا کہ یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ آزاد ویزے کے نام پہ اپنا پیسہ ضائع نہ کریں۔ ایک تو پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں آپ لوگ، دوسرا اپنا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ سجیشن ان لوگوں کے پیرنٹس کے لیے، پرٹیکولرلی جو پاکستان، انڈیا، نیپال سے ہیں اور اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں یہاں پہ بغیر کسی سکل کے یو اے میں کہ جائیں وہاں پہ آپ کو اچھی جابز ملیں گی۔ تو میں یہ آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ جو پیسہ یہاں پہ ان کو بھیج کے آپ 10 سے 12 ہزار درہم یہاں پہ خرچ کر کے ویزا لے کے ان کو فضول میں بٹھا دیتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی کنٹری میں 10 سے 12 ہزار درہم جب انویسٹ کریں گے، ان پہ کو اچھی سکل دیں گے، ان کو ہنر سیکھ کے وہ آئیں گے، کسی بھی کنٹری میں جائیں گے، ایون یو اے ای، گلف اور انٹرنیشنل لیول پہ کسی بھی لیول پہ جاتے ہیں، اگر ان کے پاس سکلز ہیں تو ان کی سکلز ان کو خراب نہیں ہونے دے گی، وہ اچھی جابز پہ ود ان اے منتھ چلے جائیں گے۔ اور اگر ان کے پاس سکلز نہیں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی وہ 2-4 مہینے خراب ہوں گے، اس کے بعد پیسہ لگا کے ویزا لیں گے آزاد ویزے کے نام پہ، تو اپنے آپ کو قید کر دیں گے آزاد ویزا لینے کے بعد۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اپنی کنٹری میں اچھا ہنر سکھائیں، ہنر سکھانے کے بعد کسی بھی کنٹری میں بھیجیں آپ، اور جس کنٹری میں وہ جاتے ہیں اتنا ان کے پاس سورس ہو، اتنے سکلفل ہوں کہ جہاں پہ وہ انٹرویو کریں تو وہ اس کمپنی کی نیڈ بن جائیں، کمپنی ان کے انٹرویو پہ ایٹ فرسٹ اٹیمپٹ ان کو جاب دے دے، اور یہ اسی صورت میں ہوگا اگر وہ سکلفل بن کے آئیں گے اپنی کنٹری سے۔ اور خاص کر کے ہمارا پروفیشن ہی اسی طرح کا ہے کہ ہماری انٹریکشنز رہتی ہے بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ، ایچ آرز کے ساتھ۔ تو اگر میں کمپیئر کروں پاکستان کو لائک انڈیا اور نیپال اور بنگلہ دیش سے، تو پاکستان سے موسٹلی جو بلو کلرز میں لوگ آتے ہیں وہ ایز کمپیئر انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش کے سکل میں بہت لو لیول پہ ہوتے ہیں، ایون 10% پہ ہوتے ہیں۔ تو میں اسی لیے بارہا اسی چیز پہ زور دے رہا ہوں کہ یہاں پہ بچوں کو بھیج کے ان کا مستقبل خراب کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے ان پہ انویسٹ کریں اپنی کنٹری میں۔ ایک تو ایجوکیشن لیول ان کا اپ کریں، سیکنڈ ایجوکیشن لیول اگر منیمم میٹرکولیشن یا انٹرمیڈیٹ ہوتا ہے تو پھر ان کو کسی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کی طرف لے کے جائیں، ایم ای پی سائڈ ہے، سول سائڈ ہے، تو ان پہ انویسٹ کریں پہلے وہاں پہ۔ تو جب آپ ان پہ وہاں پہ انویسٹ کریں گے تو پھر باہر آ کے وہ خراب نہیں ہوں گے، بلکہ وہی جو انویسٹ آپ نے کیا وہ آپ کو ریٹرن ود ان شارٹ ٹائم اچھے رسپانس کے ساتھ دیں گے۔ سو یہ ایک سجیشن ہے خاص کر کے پاکستانی لوگوں کے لیے، ایز بینگ اے پاکستانی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہاں پہ آ کے اس طرح کے پرابلمس فیس کرتے ہیں، تو فیوچر میں یہ پرابلمز ان لوگوں کے لیے نہ آئیں، اس لیے ہم آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں پہ فوکس کریں، وہاں پہ سکلفل انسٹیٹیوٹس کی طرف لے کے جائیں، ان کو اچھی سکلز ان کے اندر پیدا کرنے کے بعد ان کو ابراڈ بھیجیں، تو وہ آپ کے لیے ایک اچھا سرمایہ بنیں گے۔ سو تھینک یو ویری مچ اینڈ جزاک اللہ خیر۔